مولاي صل وسلم دائما تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زانیوں کی عمریں کم ہو جاتی ہیں، چہروں کا نور چھین لیا جاتا ہے، ان کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں سے ان کی محبت نکال دیتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یار کیسے حالات آ گئے، جس کو دیکھو وہ ہمیں دشمن کی نظر سے دیکھتا ہے، حکومت دشمن کی نظر سے دیکھے، قائدین دشمن کی نظر سے دیکھے، بس میں سفر کرو تو لوگ دشمن کی نظر سے دیکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی راتوں کا بھی تو جائزہ لو۔ دشمنی کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے اور پیار کرنا بھی کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ لوگوں کے دل ہمارے قبضے قدرت میں ہیں، ہم جس کے لیے چاہتے ہیں محبت پیدا کرتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں نفرت پیدا کرتے ہیں۔ یہ جو نفرتیں مسلمانوں کے خلاف لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو رہی ہے، میں ان لوگوں کو کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ آج قوم مسلم کا حال یہ ہو چکا ہے، اپنے سارے جرائم پر دوسروں کے سر ڈالنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، یہ ایسا کر رہا ہے، وہ ویسا کر رہا ہے۔ یہ سارے داؤ پہ سیاسی لوگ جانے، ہم مذہبی لوگ ہیں، ہر چیز کو مذہب کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، راتوں کی تنہائیوں میں زنا کرنا چھوڑ دو، بدکاریاں کرنا چھوڑ دو، زنا کے مناظر دیکھنا چھوڑ دو، گانے سننا چھوڑ دو، عورتوں پہ بد نظری کرنا چھوڑ دو، اور مصلی پر اللہ کے خوف سے روتے ہوئے راتوں کو گزارو۔ وقت کا پرتھوی راج تمہارے قدموں میں سر رکھنے پہ مجبور ہو جائے گا، لیکن خود نہیں بدلتے، دنیا کو دوش دیتے۔ حالات یہی کیا کم تھے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان سے ناجائز تعلقات قائم کرے؟ اب تو حالات یہ ہو گئے کہ مسلم لڑکے مشرک لڑکیوں سے دل لگا بیٹھے، مسلم لڑکیاں مشرک لڑکوں سے دل لگا بیٹھی۔ اس کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے، انجام اتنا بھیانک ہے۔ آپ نے مشرک کس کو کہتے ہیں کبھی سوچا؟ غلطی سے بیچارے تبلیغی جماعت والوں نے ساری دنیا کے کلمہ پڑھنے والوں پر شرک کا فتویٰ دے دیا، اس لیے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا آج تک کہ مشرک کیسے کہتے ہیں۔ مشرک روئے زمین پر اللہ کے سب سے بڑے دشمن کا نام ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم ہر گناہ معاف کریں گے لیکن شرک معاف نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے روزی دی، اللہ نے غذا دی، اللہ نے زندگی دی، اللہ نے ہر نعمت دی۔ اس بدبخت نے کیا کیا؟ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب مشرک کس کا باغی ہوا؟ اللہ کا۔ مشرک کس کا بے وفا ہوا؟ اللہ کا۔ اب میں اپنی قوم کے جوان لڑکے اور لڑکیوں سے پوچھتا ہوں، جو مشرک اتنی نعمتیں وصول کر کے اللہ کا وفادار نہ ہوا تو وہ تمہارے گفٹ وصول کر کے کیا تمہارا وفادار ہوگا؟ کس کا وفادار؟ آج مسلم بیٹیاں سیریلوں کو دیکھ کر کے یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ کسی غیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ اچھی طرح یاد رکھنا، یہ آج کل کا نہیں صدیوں کا تجربہ ہے۔ جو مشرک خدا کا وفادار نہ ہوا وہ کبھی کسی سے، اور بالخصوص اس سے جو کلمہ پڑھے، قرآن کہتا ہے مشرکوں کو کبھی اپنا رازدار نہ بناؤ، گھڑی گھنٹے کے لیے مشرکوں کو اپنا دوست بھی مت بناؤ، ان سے اپنی باتیں شیئر مت کرو۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تم کو خوشی پہنچے گی تو ان کو دکھ پہنچے گا، اور جب تم کو دکھ پہنچے گا تو ان کو خوشی پہنچے گی۔ شوہر اور بیوی کون ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کو سکھ دینے والے ہوتے ہیں، دکھ دینے والے نہیں ہوتے۔ تو جو تمہاری خوشی پر دکھی ہو وہ تمہیں سکھ کیسے دے سکتا ہے؟ بات اتنی ہے کہ وہ تم سے سب کچھ لوٹ لے گا، تمہاری آبرو لوٹ لے گا، تمہاری عزت لوٹ لے گا، تمہارا وقار لوٹ لے گا، اور جب تم کسی قابل نہیں رہو گی یا تم کسی قابل نہیں رہو گے تو وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ لیکن یاد رکھنا، انسان سفر کا آغاز نہ کرے، توجہ کرنا، اللہ کرے میری کسی ایسی بہن کے کان تک یہ بات پہنچ جائے جو یونیورسٹی کے زینے پہ پہنچ کر اپنی آبرو کا سودا کر رہی ہو،
جو بازار میں اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہے اور وہ یہ سوچتی ہو کہ آج کل تو ہیرو ہیروئن کا عنوان یہ ہے کہ مذہب کچھ نہیں اور ہم تو عشق کرنے والے ہیں اور ہم نئی تاریخ رقم کریں گے، اچھی طرح یاد رکھنا مذہب ہی سب کچھ ہے، اور ہماری ساری کامیابیوں کا انحصار مذہب پر ہے، مذہب پر ہے۔ جس دن مذہب سے منہ موڑو گے اس دن کہیں کے نہیں رہو گے، اس لیے کہ جس مذہب پر عمل کر کے خدا ملتا ہے اس مذہب پر عمل کر کے دنیا کی کون سی نعمت نہیں مل سکتی۔